الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه وسلم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین مدین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے بندوں کی ضروریات کو
پورا فرماتا ہے، اور وہ اپنی لائق کتاب میں اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اور وہ یہ بھی پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اس کا ذکر کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ کرم نوازیاں اس نے اپنے محبوب کی امت پر فرمائی ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، اور رب بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرواتا ہے تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ آئیے تھوڑا سا قرآن مجید پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر اپنی بات بھی کریں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو اپنے اوپر میری نعمتوں کو۔ رب نے یہاں پر فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، اور آپ کی اولاد میں 40,000 نبی اللہ نے پیدا فرمائے۔ نام آپ کا یعقوب، آپ کے والد گرامی کا نام اسحاق، ان کے والد گرامی کا نام حضرت ابراہیم، آپ کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، سارے کے سارے نبی۔ لیکن یہاں پر رب نے آپ کو اسرائیل کے نام سے یاد کیا، آپ کی اولاد کو، آپ کی آد کو، آپ کی قوم کو رب نے یا بنی اسرائیل کے لقب سے یاد کیا، یا بنی یعقوب نہیں فرمایا۔ اور آپ کا یہ لقب اسرائیل آپ کا لقب کیسے بنا؟ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام یعقوب رکھا تھا، 2 بھائی پیدا ہوئے، دونوں جڑواں، آپ کے بھائی ایک اور بھی تھے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئے، ان کا نام ایس تھا، عین یا صاد، عیس آپ کا نام تھا۔ وہ پہلے تولد ہوئے، چند لمحوں کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ چونکہ عقب میں آئے، آپ بعد میں آئے، اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھ دیا گیا، یعنی بعد میں آنے والا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ آپ کا نام یعقوب، یعقوب کا مطلب آپ یا تو یہاں پہ ہیں نہیں، اور یا توجہ کہیں اور ہے۔ آپ کا نام یعقوب، بعد میں آنے والا۔ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے، آپ کے والد گرامی نے آپ کو بلایا، بلا کر فرمایا، بیٹا میں بے عبادت ہونے لگا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، میں عبادت ریاضت کرنے لگا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، تم یہاں دروازے پہ بیٹھ جاؤ، کسی اجنبی کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہ آنے پائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جوانی کی عمر ہے، آپ بیٹھے ہوئے، والد گرامی اندر عبادت کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ نے فرشتہ بھیج دیا انسانی لباس میں، اس نے آ کر کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں جا سکتے۔ سبحان
توجہ ہے آپ کی؟ بے شک بے شک بڑی دلچسپ بات ہے. ہاں ہاں آپ نے فرمایا نہیں جا سکتے. اس نے کہا میں جاؤں گا ضرور. میں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرنی ہے, آپ کی زیارت کرنی ہے, جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم نہیں جا سکتے. آپس میں بحث و تکرار شروع ہو گئی. وہ جانا چاہ رہے کہ جانے نہیں دیتے. اے فرشتہ آیا انسانی لباس میں. اتنے میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب بحث و تکرار کی آواز سنی, آپ خود اندر سے باہر تشریف لے آئے. جب آپ نے دیکھا آپ پہچان گئے یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو فرشتہ ہے. سبحان اللہ واہ 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 واہ. آپ پہچان گئے کہ یہ تو فرشتہ ہے. بے شک. آپ نے معذرت کی. آپ نے کہا میرے بیٹے نے آپ کو پہچانا نہیں, اس نے آپ کو انسان سمجھا. منع میں نہیں کیا تھا, میں نہیں پیرے پہ بٹھایا تھا, اس لیے میں معذرت کا ہوں بیٹے کی طرف سے. فرشتے نے کہا آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں, میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ بے شک واہ واہ. آپ کے بیٹے نے ڈیوٹی کا ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا. اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام یعقوب. فرشتے نے کہا آج کے بعد وہ نام اپنی جگہ, لیکن میں نیا نام آپ کو بتا رہا ہوں. آج کے بعد اس کا نام ہوگا اسرائیل. سبحان اللہ. اسرائیل. کیا نام ہوگا؟ اسرائیل. اسرائیل. اسرا کا معنی بندہ, ایل کا معنی خدا, اسرائیل کا معنی خدا کا بندہ. نام رکھنے والا کون؟ فرشتہ. فرشتے نے نام رکھا یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل. چونکہ فرشتے نے رکھا اس لیے فرشتوں کے ناموں کے وزن پہ رکھا. سبحان اللہ. فرشتوں کے ناموں کے وزن پہ رکھا. ایک فرشتے کا نام جبرائیل, ایک فرشتے کا نام میکائیل, ایک فرشتے کا نام اسرافیل, ایک فرشتے کا نام اسرائیل, اور ان کا نام رکھا اسرائیل. کیونکہ فرشتے نے رکھا اس لیے فرشتوں کے ناموں کے وزن پہ رکھا. رب نے فرمایا یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اے اولاد اسرائیل, اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم, یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. یاد بنی اسرائیل پر کون کون سی نعمتیں کی؟ رب نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو نا, میں نے تمہارے پر بادلوں کا سایہ کر دیا تھا. جب تم چلتے تھے تمہیں دھوپ سے بچانے کے لیے میں بادل بھیج دیتا تھا, تم بھی سفر کرتے تھے, بادل بھی ساتھ چلتا رہتا تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. یاد اور کیا احسان کیا؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. فرمایا بنی اسرائیل میں نے تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا, یہ بھی تم پر احسان کیا. یاد اور احسان کیا کیا؟ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. فرمایا میں نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا. آگے دریا پیچھے دشمن, آگے دریا پیچھے فرعون, ادھر بھی خطرہ ادھر بھی خطرہ. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گزارش کی, اے اللہ کے نبی دونوں جانب خطرہ ہے, ہم تو پھنس گئے, ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے رب نے حکم دیا ہے, میں ابھی اپنا عصا دریا پہ ماروں گا, دریا اپنا پانی ایک جگہ سے ہٹا دے گا, اپنے پانی کو روک لے گا. ایک نہیں تمہارے لیے رب اس میں 12 رستے بنا دے گا. کیونکہ قبیلے 12 تھے, اللہ نے 12 رستے بنا دیے.
فَأَنْجَيْنَاكُمْ رب نے فرمایا تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، ادھر بھی رستہ بنا دیا، ادھر بھی رستہ بنا دیا، ادھر بھی رستہ بنا دیا، آگے بھی رستہ بنا دیا، درمیان میں پانی کی دیواریں ہیں، ادھر پانی کے رستے بن گئے، اب وہ چلتے بھی جا رہے ہیں، اور پانی کی دیواروں کے اندر رب نے سوراخ بھی بنا دیے، وہ ان سوراخوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، ادھر والے کو دیکھتے ہیں، یہ انہیں دیکھتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں، تاکہ پریشانی نہ ہو کہ ہم تو جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے۔ رب نے فرمایا تمہیں یہ پریشانی بھی نہیں اٹھانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا انعام فرمایا؟ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، فرمایا تمہیں ہم نے نجات عطا فرما دی فرعون کے لشکر سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا پانی میں، تمہیں بچا لیا۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ فرمایا وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، الذی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی نعمتیں یاد کرو۔ اور کیا کرو؟ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہدِی أُوفِ بِعَہدِکُم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم اپنے وعدے پورے کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم نے میری عبادت کا وعدہ کیا تھا، تم نے میری وفاداری کا وعدہ کیا تھا، تم نے نبی کو ماننے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدے تم پورے کرو۔ اوفی بعہدکم، اور تمہیں جنت عطا فرمانے کا وعدہ میں پورا کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل پر اللہ نے نعمتیں فرمائی۔ اب آئیے اللہ نے ہمارے اوپر جو نعمتیں فرمائی ان میں سے ایک نعمت رب نے، بہت ساری نعمت جو اس کا وقت نہیں ہے، ایک نعمت کا ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی تھی، امت مصطفیہ سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے، وہ لوگ جب قربانی کرتے تھے، قربانی کا گوشت وہ کھا نہیں سکتے تھے، اسے آگ اچک کے لے جاتی تھی جس کی قربانی قبول ہوتی۔ لیکن رب نے اس امت پر یہ کرم فرما دیا، یہ مہربانی فرما دی، جب ہم قربانی کرتے ہیں اس گوشت کو آگ نہیں لے جاتی، وہ گوشت اللہ نے کھانے کا اذن عطا فرما دیا ہے۔ وہ گوشت اللہ نے ہمارے لیے کھانے کا ہمیں اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم! ورنہ دیکھیے نا کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں قربانی کے موقع پہ، اگر یہ سارے کا سارا گوشت چلا جاتا، آگ اٹھا لیتی، کتنا بڑا خسران تھا، کتنا بڑا نقصان تھا۔ لیکن رب نے ہمیں یہ اجازت عطا فرما دی اپنے محبوب کی وجہ سے۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے اوپر یہ کرم کر رہا ہوں، تم قربانی کرو گے، گوشت بھی تم خود کھاؤ گے، کھال بھی تم خود استعمال کرو گے، اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی بھی عطا فرماؤں گا، ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی تمہیں نیکی عطا فرماؤں گا۔ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین سے زمین پر جانے سے پہلے تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا، اور گوشت بھی کھانے کا تمہیں ہی اجازت دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا موضوع چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ان قریب قربانی کا موقع آنے والا ہے۔
अनकरीब कुर्बानी का मौका आने वाला है। मुख्तसर तरीन बात करूंगा। आका सल्लल्लाहु के जाने ग्रामिया दो हदीसें आपको सुना देता हूँ। आका सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि मन कान लहू सिअतुन व लम युदहि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाल। आका सल्लल्लाहु फरमाया जिसे अल्लाह ने कुर्बानी की तौफीक दी है, माली लिहाज से अल्लाह ने वुसअत दी है, वो कुर्बानी कर सकता है। आका फरमाते हैं फला युदही, फिर अगर वो कुर्बानी नहीं करता, आका फरमाते हैं कि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में नमाज के लिए ना आए। यानी आका ने नाराजगी का इज़हार फरमाया कि जिससे अल्लाह ने तौफीक दी है वो कुर्बानी करे, और कुर्बानी करेगा तो अल्लाह ताला उससे खुश होगा। इसलिए कि ये कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। क्या है? मुझे बोलिए। वाजिब है। और कुर्बानी हो भी कैसी? वैसे तो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक है, लेकिन जिसे अल्लाह ने ज्यादा इस्तिताअत दी है उसके लिए एक हदीस है। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया इन्ना अफ़ज़ल दहाया, आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं तुम्हारी कुर्बानियों में से सबसे बेहतरीन कुर्बानी वो है अअलाहा व अस्मनुहा, फरमाया जिसकी कीमत ज्यादा हो और जो ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा पला हुआ जानवर हो, उसकी कुर्बानी किया करो। जो गरीब बंदा है जिसके पास कम पैसे हैं वो हिस्सा डाल दे, जैसा भी हिस्सा उसे मुयस्सर आता है, लेकिन जिसे अल्लाह ने तौफीक दी है वो अच्छा जानवर ले, पला हुआ जानवर ले, आधा कीमत का जानवर ले। लेकिन ये एक और बात भी साथ याद ज़हन में रख लें, ये उसे हुक्म है ज्यादा कीमत का लेने का जो कुर्बानी करने वाला है। ये उसे हुक्म नहीं है जो बेचने वाला है कि तुम कीमत बढ़ा लो, उसे हुक्म नहीं है। यहाँ तो कारोबार बन गया है ना कि जी बकरे को हमने इतना सा बादाम खिलाए हैं तो ये खिलाया तो वो खिलाया, बैल को हमने पता नहीं इतना सा फला 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 चीज खिलाते रहे हैं, अब लाखों में इसकी कीमत हो गई है। कुछ नेकी का जज्बा भी होना चाहिए, सिर्फ पैसे का जज्बा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वाकई किसी ने खर्चा किया है तो अच्छी बात है, उसकी कीमत उसे लेनी चाहिए, लेकिन उसे डबल ट्रिपल भी नहीं करना चाहिए। कुछ नेकी का जज्बा भी होना चाहिए। आज़ाद ग़िलामी कुर्बानी का मौका जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है उसके लिए मुस्तहब हुक्म है, खास या वाजिब नहीं है। मुस्तहब हुक्म ये है कि ज़िलहज का महीना शुरू होने से पहले पहले अपने नाखून भी उतार ले, अपने हजामत भी करवा ले, शेव जो कुछ भी करना है, हालांकि शेव मना है, लेकिन खत वगैरह जो भी करना है, बाल दर्शवाने हैं, मुँह से नाक भी साफ कर ले, और उसके बाद 10 दिन तक जब तक कुर्बानी नहीं होती ये इनमें से कोई काम ना करे, ना बाल कटवाए, ना नाखून उतरवाए, और ना ही मुँह से नाक वगैरह साफ करे। हाँ, अगर किसी के मुँह से नाक वगैरह को 40 दिन होने वाले हैं और इन्हीं 10 दिनों के अंदर 40 दिन हो जाएंगे तो फिर उसे हुक्म है कि वो बाल साफ करें, क्योंकि वो उतारना ज्यादा जरूरी है, वो सुन्नत है और ये मुसाहब है। अल्लाह करीम हमें अकायद सहिया अमाल सालह की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।